الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا صدق اللہ العظیم۔ پڑھ لیجیے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ جو ہے درود شریف کے فضائل کے بارے میں ہے۔ اس میں سب سے اہم اور سب سے مقدم تو خود حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے اور حکم ہے کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں پیغمبر پر۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے حکم سے بغاوت کرنا، جتنے بھی اللہ کے حکم ہیں وہ فرض بنتے ہیں، ایک دم ڈائریکٹ جو حکم دیتا ہے اللہ وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اب نبی اس کو بتائیں گے کہ یہ کام کتنے بار کرنا ہے، وہ فرض ہی رہے گا وہ کام، لیکن نبی بتائیں گے یہ کام کتنے بار کرنا ہے۔ اور جو نبی حکم دیں کچھ واجب بنتا ہے، کچھ سنت بنتا ہے، ایسا اللہ نے یہ حکم دیا کہ ایمان والو تم نبی پر درود بھیجو، تو یہ فرض ہو گیا۔ اب کتنے بار فرض ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ زندگی میں ایک بار تو فرض رہے گا۔ کوئی زندگی ساری کبھی نہیں پڑھا، فرض چھوڑ کے مرا ہے۔ پھر جب نبی کا نام سنے مجلس میں تو ایک بار پڑھنا واجب رہے گا۔ زندگی میں ایک بار پڑھ دیا نہیں، فرض ادا ہو گیا۔ مجلس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو ایک بار پڑھنا واجب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، ان کا نام آیا ایک مجلس میں 10 بار، تو 10 بار پڑھنا مستحب ہے، لیکن ایک بار تو فرض ہے پوری زندگی میں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے احکام بیان کیے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کی بھی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو حکم دیا فرشتوں کو، جنات شیطان جو بھی تھا، کہ سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو۔ یہ نہیں کہا کہ میں بھی یہ کر رہا ہوں تم بھی کرو، سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ نے فرشتوں کو، شیطان جنات جو بھی تھا وہاں پہ، ان کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کی طرف منہ کر کے۔ تو ایسا نہیں کہا کہ میں بھی سجدہ کر رہا ہوں تم بھی کرو، ایسا نہیں۔ لیکن یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ آیا، دیکھو کیا کہا اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی، فرشتے بھی نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی سلام بھیجا کرو، تم بھی درود پڑھا کرو۔ یہ کام پہلے میں خود کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، تم بھی کیا کرو۔ آدم علیہ السلام کے لیے نہیں کہا کہ میں خود کر رہا ہوں تم بھی کرو، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ میں نبی پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل کرتے رہتا ہوں، فرشتے بھی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، ایمان والو تم بھی کرو۔ درود شریف ایسا کام ہے، ایسا عمل ہے، نیک عمل، کہ آپ جو بھی کام کریں، نیک عمل، غلط کریں یا صحیح کریں، جو بھی کریں آپ، ایک ہی فرشتہ لکھے گا۔ جیسے آپ کسی کو 1 روپیہ صدقہ دیے تو سیدھے ہاتھ کی طرف جو فرشتہ ہے نہیں، وہ نامہ اعمال میں لکھ دے گا کہ اس بندے نے اتنا، جس دن کو اتنا منٹ میں یہ صدقہ کیا ہے، ثواب لکھ دے گا۔ لیکن درود شریف پڑھیں گے تو یہ فرشتہ جو سیدھا کاندھے کی طرف ہے نیکی لکھے گا، یہ فرشتہ ادھر والا گناہ لکھے ہے نہیں نام عمل میں، اس میں سے گناہ مٹائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر خود رحمت نازل کرے گا۔ تو درود شریف زیادہ اہم ہے نہیں، کوئی بھی نیک عمل کریں تو صرف ایک فرشتہ لکھتا ہے، خاموشی کے ساتھ نیکی لکھ دے گا۔ لیکن درود شریف پڑھیں تو ادھر والا نیکی لکھے گا، ادھر والا گناہ مٹائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر خود رحمت نازل کرے گا۔ کتنا فائدہ ہے؟
تو درود شریف پڑھنے کی عادت بنایا کریں۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ فرمایا ان اللہ، ان جو عربی کا گرامر جانتے ہیں ان کو سمجھ میں آئے گا کہ بے شک یہ اللہ کام کرتے رہتا ہے، مطلب نبی پر رحمتیں نازل کرتے رہتا ہے۔ پھر جو لفظ ہے اس میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون مستقبل کے لیے آتا ہے، زمانے مستقبل کے لیے بھی، فی الحال کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے رہتے ہیں، ابھی بھی بھیج رہے ہیں، بعد میں بھی بھیجیں گے، ایسا رہتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ بتلات کرتا ہے ہر زمانے پر کہ اللہ ہمیشہ رحمت نازل کرتے رہتا ہے نبی پر۔ اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ اس میں جو اللہ نے بتایا ہے درود بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ درود بولے تو ایک گفٹ، درود شریف پڑھنا بولے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ دینا۔ سامنے رہے تو گفٹ آدمی خود ہاتھ سے اٹھا کے دے دیتا ہے، دور ہے تو کسی سے بھیجوا دیتا ہے، ایسے گفٹ دیا جاتا ہے۔ ہم نبی کے سامنے نہیں، ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو ہم جب درود شریف پڑھیں گے تو فرشتے یہ گفٹ لے آ کے نبی کو پہنچائیں گے۔ درود شریف ہم پڑھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم تو گناہ گار ہیں، نبی گناہوں سے پاک ہیں، تو ہم ان کو کیا پہنچائیں گے؟ اس لیے دعا کے ناد ہے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا، نبی کی شان کیسی ہے کہ ویسا ہی دے گا۔ ہم لوگ کیا دیں گے؟ ہم لوگ تو سب گناہ گار ہیں، تو نبی کو کیسا دینا ہے اللہ جانتا ہے۔ تو ہم جب پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد تو اللہ دے گا۔ پھر ہم کیا دیے؟ کچھ بھی نہیں، ہم کیا دیں گے یار، خود غریب ہیں، گناہ گار ہیں، ناپاک ہیں، کیا بھیجیں گے ہم؟ تو اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا، نبی کی شان کے مطابق۔ اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا کریم ہے بندے پر کہ دے گا وہ، اور نیکی ہمارے کھاتے میں آئے گا۔ تو نے پڑھا ہے نہیں، دعا کیا نہیں ہم سے کہ اللہ اپنے نبی پر رحمت نازل فرما، چلو تمہارے لیے نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کریم ہے، بندوں پر اتنا زیادہ مہربان ہے کہ اللہ خود دے رہا ہے اور بندے کا نام لکھوا دے رہا ہے کہ تو نے دیا ہے۔ ہم لوگ کیا دیں گے نبی کو؟ تو اللہ تعالیٰ اتنا ہمارے اوپر رحم کرتا ہے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا خوش نصیب لوگوں کی صفت ہے۔ آج ہم لوگ غریب آدمی، کمانے کھانے والے، دکان میں بیٹھنے والے، اے سی میں بیٹھنے والے، کیسے کیسے رقم کے ہیں، درود شریف پڑھنے کے لیے فرصت نہیں ہے۔ لیکن جس کو چسکا لگا ہے، جن کی عادت بن گئی ہے، ان کے لیے آسان ہے۔ ہارون رشید کا نام سنے اب؟ ہارون رشید بادشاہ نہیں سنے ہیں؟ اتنا بڑا حکومت ہے، اتنا لمبا چوڑا ان کا، کہ ان کی حکومت جہاں تک تھی وہاں تک سورج نہیں ڈوبتا تھا۔ جیسے یہاں ہندوستان میں بھی حکومت ہے، پاکستان میں بھی، افغانستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، سندھ ہے، ادھر افغانستان بھی ہے، سب اکٹھا تھا یہ۔ اب نہ بانٹ کے سب ٹکڑا ٹکڑا کریے، ادھر ہندوستان میں ڈوب رہا ہے، ادھر افغانستان طرف نکل بھی رہا ہے۔ تو حکومت میں سورج، ان کی حکومت جہاں تک تھی وہاں تک سورج ہمیشہ رہتا تھا۔ ادھر نہیں ہے تو ادھر ہے، ادھر ہے تو ادھر ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے، روزانہ۔ ہم لوگ کو 100 بار پڑھنے کے لیے توفیق نہیں ملتی، ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا ہم چلا رہے ہیں، اتنا بزی ہے، اتنا لمبا چڑھا اس کی حکومت ہے، اور 1000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتے تھے۔ اس میں ہے فضائل اعمال میں ہی، ادھر 1000 مرتبہ روزانہ پڑھتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی عادت بنائے۔ درود شریف پڑھنے میں قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا ماحول ہوگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے قریب وہ آدمی ہوگا جو زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا. جو جتنا زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا زندگی میں اتنا ہی زیادہ نبی کے قریب ہوگا. نبی کے قریب ہونے سے فائدہ کیا ہے؟ نبی کو کوئی تکلیف نہیں. میدان حشر میں سارے لوگ نفسی نفسی میں پریشان رہیں گے. زمین تانبے کی ہوگی، گرم، اوپر سورج سر کے اوپر رہے گا، جسم میں ایک بھی کپڑا نہیں، ایک بھی کپڑا نہیں، پسینہ میں ڈوبا ہوا ہوگا، سب اپنے اپنے گناہ کے مطابق. نبی کے قریب رہنے کا مطلب کیا ہے؟ فائدہ کیا ہوگا؟ اسے تکلیف نہیں ہوگی، اسے تکلیف نہیں ہوگی. اس لیے درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں زیادہ سے زیادہ. ہم یہاں درود شریف پڑھتے ہیں تو فرشتے ہیں نہیں، ساری دنیا میں چکر پھر لگاتے رہتے ہیں. بہت سارے فرشتے ایسے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو گلی میں، گھروں کے پاس، مسجدوں میں، پوری دنیا میں چلتے رہتے ہیں. جہاں بھی کوئی بھی درود شریف پڑھے گا اس کو لے جا کے نبی کے پاس پہنچاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں جا کے کہ آپ کے فلاں امتی نے، فلاں کا بیٹا ہے، اس نے درود شریف پڑھا ہے. ایسا ہے. تو ہمارا تذکرہ نبی کے دربار میں ہو جائے، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارا تذکرہ ہو جائے، ہمارا نام آ جائے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے. تو درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں. اور فرشتے لے جا کے پہنچاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں. قبر شریف کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. اور درود شریف جو پہنچایا جاتا ہے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. بہت سارے لوگ دنیا میں ہیں جو نہیں مانتے یہ بات کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں، نہیں مانتے. ایسا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے فرشتے اس کو پہنچاتے ہیں، ہمارا درود شریف، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں. تو یہ تو باطنی چیز ہے، غیب میں چھپا ہوا ہے، کسی کسی کو ظاہر ہوا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سلام کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے جواب دیا ہے، اندر سے جواب دیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک مولانا ہے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، بہت زبردست عالم، مدینہ کے ہیں، مدنی اس لیے لگا ہوا ہے، حسین احمد مدنی. مدنی بولے تو مدینہ کے رہنے والے، وہاں رہتے تھے. بہت بڑے زبردست عالم ہیں، محدث ہیں. 70,000 اسٹوڈنٹ بیٹھے رہتے تھے ان کے پاس پڑھنے کے لیے، اور سب کو پڑھاتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بیٹھ کے پڑھاتے تھے. 18 سال پڑھایا انہوں نے، 18 سال بغیر تنخواہ کے، تنخواہ بھی نہیں لیا کسی سے، بولا کہ ان کو نہیں لیں گے، ایسے پڑھائیں گے. 18 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آگے کہا کہ بیٹے تو ہندوستان چلا جا، تو ہندوستان چلا جا. انگریز مسلمانوں کو وہاں جینا دوبھر کر دیا ہے، پریشان کر کے رکھا ہوا، ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، تو ہندوستان چلا جا. انگریز کے خلاف جنگ بھی لڑنی ہے، اور ایک مدرسہ ہے دارالعلوم دیوبند، اس مدرسے میں جا کے حدیث پڑھا. خواب میں دیکھے یہ اٹھے تو بہت پریشان ہوئے کہ یار مدینہ چھوڑ کے مجھے وہاں جانا پڑ رہا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر تھا، وہاں سے آ گئے یہاں ہندوستان. انگریز لوگ ان کو دیکھتے تھے نہیں، پیشاب کر دیتے تھے. حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں گوگل میں، خالی حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بولو، فوٹو آئے گا، کچھ نہیں آئے گا. ان کی شکل دیکھو، انگریز لوگ دیکھ کے منہ دیتا تھا، پیشاب کر دیتا تھا. ایسا ان کا شکل صورت ہے. انگریز لوگ ڈرتے تھے ان سے. بیان کہہ دیتے 10 منٹ تو معمولی آدمی آتے ہیں وہ لوگ بھی انگریز کے خلاف جنگ کرنے کھڑا ہو جاتا تھا. ایسا اللہ نے ان کو نوازا تھا. تو بہرحال یہ آگے ہندوستان میں رہنے لگے. بہت پریشان رہتے تھے کہ میں نبی کے پاس
نبی کی قبر کے پاس رہتا تھا، حدیث پڑھاتا تھا میں کب جانا نبی کے پاس دیکھنے، یہاں بے چین رہتے تھے، لیکن نبی کا حکم تھا کہ یہیں رہنا ہے تم کو، اپنا گھر بار آستی زمین سب چھوڑ کے یہاں آ گئے، ہمیں عادیت نہ آگے یہاں پڑھاتے تھے۔ بہرحال کچھ دنوں کے بعد جانا ہوا حج کے موقع پر، یہاں سے حج کرنے گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ انہوں نے جب ایسے کہا نہیں، اندر سے جواب مل گیا وعلیک السلام یا بنیا، تم پر سلام ہو میرے بیٹے۔ نبی نے جواب دیا اندر سے، وہ سارے لوگ وہاں حج کے موقع پر بھی خالی رہتا جگہ ہے، وہاں پاؤں رکھنے جگہ نہیں ہے، وہ سارے لوگ سن لیے تو بولے یار یہ کون آدمی ہے، اللہ اللہ، وہاں تو نہیں رہتا نا پھیٹا پگڑی سے باندھ کے سب بغیر سلے ہوئے کپڑا پہن کے رہتے ہیں، تو کون آدمی ہے کیا پہچان ہے، مولانا صاحب ہیں کہ مفتی صاحب ہیں کہ عام آدمی ہے، کچھ نہیں سمجھ میں آتا۔ تو سب لوگ حیران ہو گئے کہ یار ہمیں سلام کر کے مر جاتے ہیں 70 سال سے، ہم 10 سال سے آ رہے ہیں حج کرنے، سلام کرے تو جواب نہیں، اسے سلام کا جواب ملا تو اندر سے ہنگامہ ہو گیا کہ یہ سلام کیا تو اندر سے جواب ملا، اسے جواب ملا ہے، اسے کچھ جواب ملا ہے، کون آدمی ہے، سب پورا ہنگامہ ہو گیا حج کے موقع پر کہ ایک آدمی تھا اس نے سلام کیا نبی کے قبر کے پاس کھڑا ہو کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اندر سے۔ تو یہ حج وز کرنے کے بعد اپنے روم میں چلے گئے، پورا چرچا ہے، ہر جگہ مشہور ہے کہ ایک آدمی تھا اس نے سلام کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے جواب دیا ہے۔ تو ایک دوسرے بزرگ تھے، ولی کو ولی پہچانتا ہے، جیسے سونا کو سونار پہچانتا ہے نہیں کہ اوریجنل ہے یا ڈپلیکیٹ، ویسے ہی ولی کو ولی لوگ پہچانتے ہیں۔ تو ایک کوئی اللہ والا تھا، وہ سمجھ گیا کہ یار یہ تو بڑا زبردست اللہ والا ہے، ہمیں بھی کتنے بار آئیں گئیں ابھی تک جواب نہیں ملا، یہ کون آدمی ہے، بھائی نبی کے پاس سلام کیا تو اندر سے جواب مل گیا۔ تلاش کرنے لگے، پھرنے لگے، پھرتے 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 معلوم کرتے کرتے پوچھیں کسی سے شکل کیسا ہے، صورت کیسا تو یہ بتا، سبھی پوچھتے پوچھتے معلوم کرتے کرتے کچھ پتہ چلا کہ وہ ہندوستان سے آیا تھا، اتنا ان کو سمجھ میں آیا ہندوستان سے آیا تھا، تو جو گھر بک کرتے ہیں کہ وہاں سے آگے گیا حج کرنے، تو ان لوگ کو ادھر جگہ ملے گا، ادھر روم ملے گا، سب سیٹنگ رہتا ہے۔ ان لوگوں سے پوچھا یار ہندوستان والے کو کدھر روم دیا رہنے کے لیے، وہ لوگ کدھر ہیں، ایک ایک ملک والوں کو ایک ایک طرف سائڈ میں رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک آدمی یہاں ایک آدمی ادھر، ایسا نہیں، ہندوستان والا بولے تو ادھر ہے تو سب ہندوستان والے ہی رہیں گے، ان کو روم ادھر ایسے سیٹ کیا جاتا تھا۔ بہرحال وہ پوچھتے پوچھتے گئے ہندوستان والوں کے کیمپ کی طرف، معلوم کرتے پوچھتے کون کون آئے حج کرنے، کون کون ہے دیکھو ملاؤ، معلوم کرتے کرتے ان کے پاس پہنچ گئے۔ تو ولی تھے، وہ بھی پوچھنے لگے یار میں سنا ہوں کہ تو سلام کیا تھا نبی کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے، تو اندر سے جواب ملا ہے، تو بولے کہ ہاں میں ہی سلام کیا تھا جو مجھے جواب ملا ہے۔ ہاتھ پکڑ کے ان کو بوسہ دینے لگے، پیشانی میں بوسہ دینے لگے، یار تو مجھ سے بھی بڑا ولی نکلا، کتنے سالوں سے میں آ کے حج کر رہا ہوں، سلام کر رہا ہوں، کچھ نہیں ہوتا ہے، تو ایک ہی بار کہاں سے آیا کہ سلام کا جواب مل گیا ایک ہی بار میں۔ تو اتنا ان کو نبی سے تعلق تھا، سید گھرانے سے ہیں، سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ شہید چلے گئے دنیا سے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں، اب بہت سارے لوگ اٹھ پٹانگ آڑے پھاٹے بگتے ہیں، زندہ ہیں تو کیا کھاتے ہیں، سانس لینے دم پھرنے کہاں ہوتا ہے، کیسا کیسا بگتے ہیں، سب بکواس ہے۔ اتنا چھوٹا سا قبر ہے تو اس میں کیسے زندہ رہیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انبیاء علیہ السلام الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، سارے انبیاء اپنے قبر میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سارے انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ تو نبی نے بتا دیا ہے، ایمان لانا ہمارا کام ہے، وہ کہاں کھاتے ہیں، کہاں کھڑا ہوتے ہیں، کہاں وضو بناتے ہیں، یہ سب بات نہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی نے بتایا، حدیث شریف میں ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، سارے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔
ہمارے کو آنکھ میں دیکھنے کی پاور نہیں ہوتی نا کیپیسٹی. نبی کو دکھتا تھا. معراج کے موقع پر دیکھیں سارے نبیوں کو تو آ کے خبر دیے ہیں کہ سارے نبی اپنے قبر میں زندہ ہیں, نماز پڑھتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو نبی ہیں, یہ بھی زندہ ہے, نماز پڑھتے ہیں. اب وضو کہاں بناتے ہیں, کھانا کہاں کھاتے ہیں, سانس کیسے لیتے ہیں؟ اس کا جواب ہے زندہ کیسے رہیں گے, اتنا چھوٹا سا قبر ہے. تو قبر تو 2 گز ہوتا ہے نہیں کم سے کم, اس میں تم کو تکلیف ہے, پریشانی ہے کہ کیسے سانس لیتے ہیں. ماں کا پیٹ اتنا چھوٹا ہے, بچہ سانس لیتا ہے نا اندر, اتنا بڑا میں سانس نہیں لے سکا تو اتنا بڑا میں کیسے لیتا ہے نا جی. جو اللہ ماں کے پیٹ میں زندہ رکھتا ہے, سانس اندر ڈالتا ہے, وہی اللہ اتنا بڑا قبر میں بھی سانس لینے دے گا. رہ گئی بات کھانے پینے کی, کیا کھاتے ہیں پیتے ہیں؟ تو خالی گوشت اور مٹن اور چکن اندر ڈالنے سے پیٹ نہیں بھرتا, ذکر کرنے سے بھی پیٹ بھرتا ہے, ذکر کرنے سے بھی پیٹ بھرتا ہے. ہم لوگوں کو چونکہ عادت نہیں ہے, اس لیے ہم جب تک نہیں اندر ڈالیں گے چکن مٹن تب تک پیٹ نہیں بھرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, میں مفہوم بتا رہا ہوں, ایکم مثلی, کہ تم میں سے کون میری طرح ہو سکتا ہے؟ مجھے میرا رب کھلاتا ہے, مجھے میرا رب پلاتا ہے, بغیر کھائے پیے بھی مہینہ مہینہ رہ جاتے ہیں. وہ کیسے کھلاتا ہے؟ ذکر کرتے ہیں پیٹ بھر جاتا ہے. دنیا کی بات بتا رہا ہوں, قبر کی بات نہیں. جب دنیا میں تھے نبی اس وقت کی بات ہے یہ, کہ تم میں سے کوئی میرے جیسا نہیں ہو سکتا. مجھے میرا رب کھلاتا ہے, مجھے میرا رب پلاتا ہے, بغیر کھائے پیے بھی مہینہ مہینہ رہتے تھے, ذکر کرتے تھے, پیٹ بھر جاتا تھا. آپ محاورہ اپنی زبان کا محاورہ سمجھیے. قرآن حدیث سمجھنے کے لیے محاورہ سمجھنا بہت ضروری ہے. جب تک نہیں سمجھیں گے اپنا محاورہ, شریعت کا محاورہ, تب تک نہیں سمجھ میں آئے گا. آپ کا بچہ ہے, دن ساری کرکٹ کھیلتا ہے, کھانا نہیں پینا نہیں کیا بھی نہیں, بس کھیلتا ہے تو کھیلتا ہے, تو اسے کیا بولتے ہیں؟ بچہ ہے نہیں, کرکٹ اسے کھانا پانی بولتے ہیں نہیں. ٹی وی دیکھ رہا ہے دن ساری, کھاتا پیتا کچھ نہیں ہے, تو کیا بولتے ہیں؟ اس کا کھانا پانی ہے نہیں, ٹی وی سے دوسرا کیا بھی نہیں. اس کو کھیلنے سے اسے سکون ملتا ہے. ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کی قبر والی جو روزی ہے, اللہ کا ذکر ہی ان کی روزی ہے, اللہ کی عبادت ہی ان کی روزی ہے, اسی سے ان کو پیٹ بھر جاتا ہے. اور رہ گئی بات وضو بنانے کی, وضو کہاں بنائیں گے کہ یہ نماز پڑھیں گے, بغیر وضو کی تو نماز نہیں پڑھتے. ہو گیا نہیں بھائی, یہ ڈاؤٹ ہے. وہ سنیے, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سائلنٹ ہو گیا, سارے انسانوں کے جسم سے فرشتہ موت کے وقت روح ہے نہیں, یوں پکڑ کے کھینچتا ہے, کھینچ کے جسم الگ روح الگ کر دیتا ہے, روح کو لے جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علماء کے 2 اقوال ہیں کہ نبی کے جسم سے روح پکڑ کے فرشتہ یوں نکال کے لے گیا, دفن کرنے کے بعد پھر روح کو جسم میں ڈال دیا. ایک قول یہ ہے ساری دنیا کے علماء کا. دوسرا قول یہ ہے اس میں سب نہیں ہیں, چند علماء ہیں محققین, مطلب چیکنگ کرنے والے, اچھی طرح اس کو ریسرچ کر کے اور بتانے والے, اندر کی تہ تک گھس کے. اس میں سے کچھ علماء کہتے ہیں کہ نبی کے جسم سے روح کو کھینچ کے فرشتہ باہر نکالا نہیں, جسم کے ہر حصہ سے روح کو سمیٹ کے صرف دل میں رکھ دیا. ساری جسم کے حصہ سے روح کو کھینچ کے دل اس میں آ کے سمٹ دیا. باقی جسم کے سارے حصے سائلنٹ ہو گئے, دل حرکت کر رہا تھا. تو روح اصل نکلا ہی نہیں, جسم کے سارے حصے سے فرشتہ روح کو سمٹ کے صرف دل میں رکھ دیا, باقی جسم سائلنٹ ہو گئے. بہرحال جیسے بھی ہوا ہو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ کرام پانی نہلائے تو وضو بناتے ہیں نہیں؟ ارے مردوں کو ہم لوگ جب نہلاتے ہیں تو وضو بناتے ہیں نہیں؟ بناتے ہیں, وضو بنا کے دفن کرتے ہیں. اب
وہ وضو بنا کے اندر دفن کریں. اگر روح نکل گیا ہو پورا، جیسا کہ ساری دنیا کے علماء کا قول ہے، تو دفن کریں. اندر قبر میں ڈالنے کے بعد روح آ کے جسم میں گھسا دیا فرشتہ. ہر آدمی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. جسم کو قبر میں لا کے پھر دوبارہ ڈال دیا جاتا ہے، ہر آدمی کے ساتھ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الفقہ الاکبر، اس میں لکھا ہوا ہے اعادۃ الروح فی الجسد حق، کہ قبر میں دفن کرنے کے بعد جسم کے اندر روح کو، سب کے روحوں کو لوٹایا جاتا ہے. یہ برحق ہے، اس پر ایمان لانا ہے. سب کے روحوں کو لوٹایا جاتا ہے. تب نہ فرشتہ قبر میں پوچھتا ہے من ربک ما دینک ما تقول فی ھذا الرجل. 3-4 سوال جو ہو رہے ہیں، سوال 3 اس کو پھر زندہ کیا جاتا ہے بضابطے. اب ہو سکتا ہے کوئی آدمی کہے کہ ایک آدمی کو کتا کھا گیا، ایک آدمی کو شیر کھا گیا، تو کہاں ہوگا؟ تو آپ قبر کو سمجھیں. قبر کہتے کس کو ہیں؟ قبر 2 چیزوں کا نام ہے. ایک زمانے کا، زمانہ جو چل رہا ہے نا، دن رات، ہفتہ، مہینہ، سال، اس کو کہتے ہیں زمانہ. ایک ہوتا ہے جگہ. یہ دونوں چیز کا نام قبر ہے. مر گیا تو اب یہ مردہ والا زمانہ چل رہا ہے اس کا. اور مرنے کے بعد جسم جہاں بھی جائے، قبر میں جائے، شیر کے پیٹ میں جائے، سمندر کی تہ میں جائے، مچھلی کے پیٹ میں جائے، آگ میں جلا دو، مرنے کے بعد جسم جہاں گیا وہی قبر ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ مر جانے کے بعد آدمی کا جسم جہاں پہ گیا ہے وہی قبر ہے. تو مرنے کے بعد یہ زمانہ گزرنے لگا، دن، منٹ، سیکنڈ، گھنٹہ، ہفتہ، مہینہ، سال چلنے لگا. ایک پایا جا رہا ہے کہیں بھی چل جائے. مر گیا تو یہ جو دن، منٹ، گھنٹہ، سیکنڈ جو چل رہا ہے، یہ زمانہ چلنے لگا. اور مرنے کے بعد جسم کہیں تو جائے گا ہی. ارے جائے گا نہیں جائے گا؟ کہیں بھی کھاٹھی میں رکھے رہو، فریج میں ڈال دو، رہے گا نا کہیں. ہاں تو اس کی وہی قبر ہے. آگ میں جلا دو، جیسے جلاتے ہیں غیر مسلم لوگ، آگ میں جلا دو، وہی قبر ہے اس کی. تو مرنے کے بعد جسم جہاں بھی جائے وہی قبر ہے. یہ نہیں کہ قبرستان میں لے جا کے جنازہ پڑھ کے دفن کریں گے تو قبر کہلائے گا، باقی کہاں ہے؟ اور کسی کو شیر کھا گیا تو قبر نہیں ہے اس کی، مردہ نہیں ہے، مرتا گیا ایسا. تو قبر اس کو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جسم جہاں بھی جائے اسی کا نام قبر ہے بس. تو میں بتا رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ساری دنیا کے علماء جو کہہ رہے ہیں کہ جسم سے روح نکال لیا گیا ہو موت کے وقت، نبی کو اسپیشل خصوصیت نبی کے لیے، تب بھی نہلا دھلا کے جب دفن کیے. نبی کو نہلائیں گے نہیں تو کپڑا نہیں اتارتے، جو پہن گئے نہیں پانی اوپر سے ڈالتے بس. یہ نہیں کہ کپڑا نکالو، پھاڑو، کاٹو، پانی نہلا کے دوسرا کفن پہنا سے نہیں. جس لباس میں انتقال ہوئے ہیں اسی لباس کے اوپر پانی ڈال دیں، وضو بنا دیں، اور ویسے ہی لے جا کے اندر. نبی کو کپڑا نہیں نکالتے. اچھا ایک بات، دوسری بات، نبی کے لیے اسپیشل جو خصوصیت ہے، اسپیشلٹی، نبی جہاں انتقال ہوئے ہیں جس جگہ پہ، اسی جگہ پہ دفن کیا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمیں یہاں مر گئے تو کہاں دفن کرتے ہیں؟ قبرستان میں لے جاتی ہیں، دوسرے گاؤں پہ لے جاتی ہیں. نبی کو ایسا نہیں، اس جگہ سوئے ہیں، نبی انتقال ہو گئے اس جگہ تو اسی جگہ دفن کریں گے. نبی کی اسپیشلٹی ہے. نبی اگر اس جگہ سوئے، اسی جگہ انتقال ہوئے تو اسی جگہ دفن کریں گے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دفن کیا گیا نہیں، جہاں پہ انتقال فرمایا اسی جگہ ہے. تو گھر میں تھے، چاروں طرف دیوار اٹھا ہوا ہے، اوپر یہ کھجور کے شاخاں کے چھت تھا، تو اسی میں دفن ہوئے ہیں. تو گھر تو پہلے ہی سے تھا، وہ اسی میں دفن کیا گیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا وہ. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روح نکالا گیا ہو تب بھی دفن کے بعد ڈال دیا گیا. اگر نہ نکالا گیا ہو، سارے جسم سے کھینچ کے صرف دل میں رکھا گیا ہو، تو قبر میں ڈالنے کے بعد دل میں سے پھیلا کے پورے جسم میں کر دیا گیا، ہو گیا. اب وضو ہے نہیں کہ ٹوٹ گیا ہے؟ ابھی وضو. اب وضو ٹوٹے گا کیسے وہ بتانا پڑے گا.
جب بتا دیں گے آپ کیسے ٹوٹ گیا تو ہم بتائیں گے یہاں جا کے وضو کریں. کہیں گے سو گئے اس لیے ٹوٹ گیا. نبی سو جائے غسل نہیں ٹوٹتا، وضو نہیں ٹوٹتا. نبی سو جائے تو نبی کا غسل بھی نہیں ٹوٹے گا، کبھی بھی نہیں. ساری زندگی میں کبھی غسل نہیں ٹوٹتا نبی کا، اور وضو بھی نہیں ٹوٹتا. ہم سو جائیں تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے گارنٹی کے ساتھ، غسل بھی ٹوٹ سکتا ہے، گارنٹی نہیں ہے، ٹوٹ بھی سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن نبی سو جائیں تو وضو بھی نہیں ٹوٹتا کبھی بھی، اور غسل بھی نہیں ٹوٹتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب غسل وضو سب کر کے ڈال دیا اندر تو وضو بھی ہے. اب وضو ان کا ٹوٹتا نہیں، اس لیے کہیں وضو بنانے کی ضرورت نہیں. ان کی روزی نماز ہے، وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں. اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے ہیں اور ساری دنیا سے لوگ درود شریف پڑھ رہے ہیں، فرشتے لے جا کے پہنچا رہے ہیں، سن رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں. اتنا کام کیسے کرتے ہیں بھائی ہر وقت؟ ابھی ہم زندہ ہیں تو ایک ہی کام کر رہے ہیں. یہ جسم، روح اور جسم کا جو تعلق ہے نہیں، دکھ رہا ہے سو جسم ہے، جو نہیں دکھ رہا ہے روح ہے. جتنا بڑا جسم ہے اتنا بڑا روح ہے، لیکن دکھتا کسی کو نہیں ہے. روح اور جسم کو جوڑنے کے لیے پلگ سمجھتے ہیں نا، بورڈ پلگ ہے 3 وائراں والا. کیسا رہتا ہو؟ ایسا 3 وائراں والا ایسے رہتے، لگاتے پلگ میں. تو روح میں بھی ایسا ہے 3 وائراں کے ایسے پلگ جسم میں سے جڑا ہوا ہے. ایسا گھساتے ہیں نا پلگ میں، بورڈ میں، ویسا جڑا ہوا ہے. یہ تینوں جڑے رہیں گے تو ہم چلیں گے، پھریں گے، بات کریں گے، سب کچھ کریں گے. وہ 3 میں سے 2 نکل جائیں گے تو ہم کچھ نہیں کرتے، سوچتے رہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ سانس لیتے ہیں، کھانا ہضم سمجھ ہوتا ہے، خون دھیرے دھیرے چلتے رہتا ہے. ایک نکل جائے تو سست ایک دم ہو جائے گا آدمی، آنکھ وزن لگنے لگے گا. تینوں نکل جائے تو مر گیا. تینوں کنیکشن وائر جو ہے جسم، روح کا جسم سے جڑا ہوا ہے 3 ہے. تو 3 جب جڑا ہوا ہے تو ہم چل پھر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. 2 نکل جائے تو سو جائیں گے، کام کم ہو جائیں گے. جب نبی دنیا سے گئے، چلے گئے، تو اب ان کو کام کچھ نہیں ہے، یہ دنیاوی کام کچھ بھی نہیں ہے. تو روح کے طاقت جو ہے نہیں بڑھ گیا ایک دم. ایک ہی ساتھ میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. روح کی ابھی ذمہ داری ہے، جس ہم بیٹھے نہیں تو بہت سارے ہیں. سارے جسم میں رہنا، حرکت کرانا، بات کرنا، دیکھنا، سوچنا، سمجھنا، ساری چیزیں ہیں. قبر میں یہ سب نہیں ہے تو پاور بڑھ جاتا ہے، ایک ساتھ میں بہت سارے کام کر سکتے ہیں، ذمہ داری کم ہو جاتی ہے. آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا تو میں سمجھا کے چھوڑوں گا. آج ہم جب سو جاتے ہیں تو جسم کے کام بند ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کہ سونے کے بعد بھی کپڑا دھوتے ہیں یا نہیں؟ کام کم ہو جاتا ہے. خواب دیکھ رہے ہیں، مکہ میں ہیں ہم، مدینہ میں ہیں، دبئی میں ہیں. یہاں گھر میں سویا ہوا ہے، دبئی میں ہے. یہاں سویا ہوا ہے تو دبئی میں کیسے چلا گیا؟ یہ روح ہے نہیں؟ روح سیکنڈوں میں کہاں ملکوں میں کہاں کیا کام کر کے آتا ہے. پاور بڑھ گیا. یہ دوسرے ذمہ داری نہیں، ہر جسم کے ہر حصے میں کام کرنا، حرکت کرنا، یہ چلانا، یہ بولنا، اسے اٹھانا، یہ ساری ذمہ داری ختم ہو گئی تو سپر فاسٹ ہو جاتا ہے یہ روح. اس لیے یہاں پڑا ہوا ہے، دبئی میں ہے، گجرات میں ہے، مکہ میں ہے، مدینہ میں ہے، دیکھ رہا ہے، گھوم رہا ہے. یہ سب روح کرتا ہے، جسم نہیں کرتا ہے. لیکن کنیکشن ایک وائر جڑا رہتا ہے، روح کا جسم سے ایک وائر والا کنیکشن جڑا رہتا ہے. روح کہیں بھی چلا جائے یہ سانس لیتے رہے گا. لیتا ہے نا آدمی؟ تو یہ ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری دنیاوی ختم. قبر میں آرام سے سکون سے روح جو ہے نماز پڑھ رہی ہے، لوگوں کے سلام، درود شریف سب سن رہی ہے، جواب دے رہی ہے، سب کیپیسٹی بڑھ گیا ہے اس کا. ایسا ہے. تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں. روزانہ آپ ارادہ کر لیجئے کہ کچھ بھی ہوگا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے،
ہم کو روزانہ 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، چھوٹا سا یہ نہیں یاد ہو رہا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کی ارادہ کر لیجئے، ایک دم روزانہ پڑھنا ہے۔ اب فیصلہ کر لیجئے، دل میں بٹھا لیجئے بات، ایک انگلی میں گن گن کے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، روزانہ ہم 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ 1 سال پڑھیے، آپ کے دماغ کا سکون، گھر میں برکت، رحمتیں اتنا نازل ہوگا کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ روزانہ پڑھنا ہے تو پھر دنیا میں بھی رحمتیں برکتیں نازل ہوگی، اور آخرت میں بھی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہیں گے، میدان حشر میں مصیبتوں سے پریشانیوں سے بچیں گے۔ اس لیے خیال کیجئے، اب ارادہ بنا لیجئے، پڑھیں گے درود شریف روزانہ پڑھنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر جو احسان ہے اتنا کسی کا نہیں ہے دنیا میں، ماں باپ سے بھی زیادہ، بیوی بچوں سے بھی زیادہ ہم پر احسان ہے۔ فرشتہ قرآن لا کے قرآن شریف نبی کو دیا، کسی کی بس کی بات نہیں ہے برداشت کر لینا۔ یہ قرآن شریف سن لیے پڑھ دیے نہیں، اس میں جو حکم ہے نہیں، پہاڑ پر اللہ نے نازل کرنے کے لیے کہا، بتایا قرآن شریف میں خود اللہ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے لرأيته خاشعا متصدعا، تو دیکھتا کہ یہ پہاڑ رضا ہو جاتا، نہیں برداشت کر سکتے۔ ایک جگہ اللہ نے بتایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس قرآن کو پیش کیا پہاڑوں پر، آسمان پر، زمین پر، ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ نہیں ہم سے نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اتارا اتنا وزن، احکام پر عمل کرانا، اس کو نبی نے برداشت کیا، پھر لوگوں کے پاس پہنچائے تو آرام سے آگے نہیں پہنچائے، آئیے ہم آپ کا ویلکم کر رہے ہیں، ویلکم، ایسا نہیں، پتھر مارا لوگوں نے، گالی دیا ہے، چہرے مبارک پر تھوکا ہے، سجدے میں ہے تو اونٹ کو وجڑی لا کے ڈال دیا ہے۔ اتنا برداشت کریں گے آپ؟ وہ بھی دوسرے کے لیے۔ آپ کو 10 لاکھ ملے اور وہاں پہ وہاں سے اٹھا کے لانا ہے 10 لاکھ، 4-5 آدمی مار رہے ہوں لکڑی لے کے، تو آپ مار کھا کے اٹھا کے لے آئیں گے اپنے لیے، ارے لائیں گے اپنے لیے، لیکن وہاں پہ 10 لاکھ رکھا ہو، ایک غریب آدمی ادھر بیٹھا ہو، وہ پیسہ اٹھا کے اس کو دینا ہے، وہاں مارنے والے ہیں 10 آدمی، جائیں گے آپ؟ اس کو لا کے دینے کے لیے آپ جائیں گے؟ کبھی نہیں جائیں گے۔ تو نبی نے یہ دین، یہ قرآن، یہ سنت، یہ اسلام، یہ تہذیب مار کھا کے ہم تک پہنچایا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی بنانے کے لیے کہ سارے لوگ جنت میں جانے والے بن جائیں، سب کے سب جنت میں جانے والے بن جائیں۔ جو مار رہا ہے، جو گالی دے رہا ہے، اس کو بھی کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان کا اپنا خاص طیبہ ہے، چچا، یہاں آندھرا پردیش میں لوگ طیبہ بولتے ہیں، ابو لہب، تھیلا تھا، تھیلا سمجھتے ہیں نا، بیگ، تھیلا میں پتھر رکھتے تھے اتنا بڑے بڑے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے سمجھانے کسی کو تو پتھر سے مارتا تھا، اس کے بعد مت سنو، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، یہ دیوانہ ہے، اس کے بعد مت سنو، اور پتھر مارتا تھا، اپنا خاص طیبہ ہے وہ، ایسا آدمی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مار کھائے، اتنا تکلیف اٹھائے، کائی کے لیے؟ ہمارے واسطے۔ تو اتنا بڑا احسان کیے ہیں، تو اب درود شریف نہیں پڑھیں گے تو کیسا ہوگا؟ بچے کو ہم پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اور وہ جوان ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں تو مارتے ہیں بچے، بہت سارے لوگ کو مارتے ہیں، اس لیے کہ اس نے دین کی تعلیم نہیں دیا ہے۔
शराब पीते आएंगे, देखेंगे बूढ़ा बूढ़ी घर में पड़ा हुआ लात से मारते धर के, शराब पी के है, सो रहा है, खांस दिया, हमें बूढ़ा बाप है, हाँफने और ये खांस रहा है तो गाली देते। तो आप जाके बाहर कहेंगे, बूढ़ा आदमी जाके कहता है कि बेटा मार के रखा है, तोड़ दिया, खाना नहीं डाला आज, तो लोग क्या बोलते हैं, कैसा बेटा है रे बाप, बूढ़े बाप को मारता है, बाप इसे खिलाया, बचपन में परवरिश किया, शादी कराया, इतना आस्ती कमा के दिया है तो ये मारता है, कितना नाशुक्र है, नाफरमान है, गद्दार है, बदमाश है, आवापूरी है, कैसे कैसे बोलते हैं। तो नबी ने हमारे लिए इतना तकलीफ़ उठाया और हमें दरूद शरीफ नहीं पढ़े तो याद रखो, फ़र्ज़ को छोड़ने वाला, फ़र्ज़ अल्लाह के जो हुक्म है ना, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ को छोड़ना अल्लाह से बगावत करने जैसा है, और सुन्नत को छोड़ देना नबी से बगावत किया है। जो फ़र्ज़ छोड़ रहा है वो अल्लाह से बगावत कर रहा है, अल्लाह से लड़ाई कर रहा है, अल्लाह से दुश्मनी कर रहा है, और जो सुन्नत को छोड़ रहा है वो नबी से दुश्मनी कर रहा है, नबी के ख़िलाफ़ बगावत कर रहा है। इसलिए याद रखिएगा, सुन्नत को लाजिम पकड़ना है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ने की आदत बनानी है, रोज़ाना पढ़ना है, रोज़ाना। तो ये दरूद शरीफ के बारे में मैं आपको बता रहा था। और ये आयत जब नाज़िल हुई, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस आयत में अल्लाह ने दो चीज़ों को हुक्म दिया है, क्या ईमान वालो, नबी पर सलाम भेजो और दरूद शरीफ भी पढ़ा करो, दो हुक्म दिया है। तो सलाम तो आपने पहले सिखाया था हम लोगों को, सलाम पढ़ते थे अत्तहियात में बैठ के, अत्तहियात पढ़ते हैं ना नमाज में, तो बैठ के पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, पढ़ते हैं नहीं। तो साहबा कह रहे हैं कि या रसूलल्लाह, सलाम पढ़ने तो आपने सिखाया था, क्या अत्तहियात जो पढ़ते हैं नमाज में बैठ के उसे पढ़ा करो, दरूद शरीफ कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, दरूद शरीफ कैसे पढ़ें। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया सहाबा किराम को कि दरूद शरीफ ऐसे पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, ऐसे पढ़ना। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया दरूद शरीफ पढ़ने के लिए। तो नबी ने ये जो बताया ना, अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलते नबी सहाबा को जो बताया कि दरूद शरीफ ऐसे पढ़ना है, तो नबी अपनी मर्ज़ी से नहीं, नबी गुस्से में भी, लड़ाई झगड़े में भी, जंग में भी, खुशी में भी, आराम में भी, हर वक्त अल्लाह के हुक्म से बात करते हैं, अल्लाह के हुक्म से बात करते हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह ने बताया है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि ये नबी अपनी मर्ज़ी से नहीं बोल सकता, ज़ुबान नबी की है, कंट्रोल खुदा की है, अपनी मर्ज़ी से बोल नहीं सकते। गुस्से में भी नबी अपनी मर्ज़ी से नहीं बात कर सकते, ज़ुबान नबी के मुंह में है, कंट्रोल खुदा के पास है। एक साहबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ बोलते थे नहीं तो लिखते थे, बड़े बड़े पत्तों में, पत्थरों में, चमड़े में, पहले ये नहीं था नहीं। तो एक आदमी बोला, यार हर बात काहे को लिखता है, नबी जो भी बोलते तू लिखता है, कभी गुस्से में रहते हैं कुछ बोल डालते हैं गुस्से में, वो भी तू लिख लेता है, वैसा लिखना नहीं, जब हमारे को समझाए अच्छा बयान करें तो लिखना। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लिए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बात सुन लिए, कहा कि नहीं मैं जो भी बोलता हूँ सब लिखा कर। ज़ुबान पकड़ के फरमाया, उस रब की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मैं गुस्से में हो तब भी, खुशी हो तब भी, परेशानी में हो तब भी, बग़ैर हुक्म खुदाबंदी की ये ज़ुबान बात नहीं करती है।
غلط بات کبھی نہیں کرتی، ناحق بات زبان سے کبھی نہیں نکلتا۔ نبی کو اللہ بچاتا ہے، غلط کام کرنے نہیں دیتا۔ نبی کو اللہ بچاتا ہے گناہوں سے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، نبی کی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ ساری دنیا کو حکم ہے کہ گناہ کے قریب مت جانا، ساری دنیا کو حکم ہے گناہ کے قریب مت جانا، اور گناہ کو حکم ہے نبی کے قریب مت جانا۔ سمجھ آ رہی بات؟ ساری دنیا والوں کو حکم دیا اللہ نے کہ گناہ کے قریب مت جانا، اور گناہ کو حکم دیا کہ نبی کے قریب مت جانا۔ ایسا نبی کو اللہ بچاتا ہے۔ میں سنا رہا ہوں آپ کو واقعہ، دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیسے بچایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 40 سال کی عمر میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اس سے پہلے جب چھوٹے تھے، 8 سال 12 سال سمجھو، 15 سال جو بھی ہے، تو بکریاں چراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہا تھا اس میں بھی۔ بکریاں نازک مزاج کے جانور، ادھر ادھر بھاگتی، خوب ادھر ادھر بھاگتی، ستاتی، دوڑتی ادھر ادھر، اس کے کھیت میں کبھی اس کے کھیت میں کبھی ادھر، موت کے مارا مارے تو مر جاتا ہے، چھوڑ دیے تو ادھر ادھر چل جاتا ہے۔ تو نبی کو اللہ تعلیم دے رہا ہے کہ امت ایسے ہی بدماشی کرے گی، برداشت کرنا ہوگا۔ تو تعلیم و تہذیب اللہ سکھا رہا ہے، اس لیے بکریاں چرانے دیا ہے۔ بہرحال بکریاں چرا کے آئے، اس وقت تو ٹائم ٹیبل نہیں تھا، گھڑی واچ ایسے نہیں تھا، میں آپ کو ایک اندازے سے بتا رہا ہوں، 5 بجے سمجھو بکریاں چرا کے اکثر لوگ 5 بجے شام کو گھر آتے ہیں۔ تو مکہ میں ایک مالدار شوکار آدمی کے گھر میں شادی تھی، تو ناچ ڈانس ہجڑا کھجڑا سب آتے ہیں۔ مالدار لوگوں کو کیا کہنا ہے، ان کا پیسہ غلط سلط رہتا ہے، غلط سلط جگہ میں جاتا بھی ہے۔ تو بینڈ باجا، ناچ ڈانس سب کچھ تھا۔ تو بکریاں چرانے اکیلے نہیں جاتے تھے، ساتھیاں رہتے نا، فرینڈا، آپ پڑھنے گئے تو کلاس میٹ، بکریاں چرانے، بیل گائے چرانے گئے تو وہ بکریاں چرانے والے فرینڈ ایسے رہتے ہیں ہر جگہ، ہر فلم میں آپ کو ملیں گے۔ تو جو ساتھیاں تھے نا اور بھی دوسرے بکریاں چرانے والے، وہ لوگ بولے یار اس کے گھر میں شادی ہے آج، ڈانس ہے، ڈانس گانا میوزک سب چلے گا، چلیں گے ناچ گانا دیکھنے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو نبی نہیں بنے ہیں، نہیں ان کو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ نبی ہیں یہ، تو بولے ہاں چلیں گے، آج چلیں گے۔ نہا کے کپڑا اچھا اچھا پہن کے سب بھی ریڈیو کی شادی میں جا رہے ہیں، ناچ گانا ہجڑا کھجڑا ڈانس کر رہے ہو سب دیکھنے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نہا دھو کے کپڑا اچھا پہنی تو نیند آنے لگی، کھڑا ہے تو بھی نیند آتی ہے، چلتے ہیں تو بھی نیند آتی ہے۔ سب ساتھی آ گئے ہیں، بولے چلیں گے، چلو چلیں گے وہاں ناچ گانا دیکھنے۔ تو حضور نے بولے کہ میرے سے ہوتا نہیں، نیند آتی ہے، میں چل سکتا نہیں، گر جاتا ہوں، پڑ جاتا ہوں، نیچے پڑ جاتا ہوں۔ تو ساتھی بولے ایسا ہے تو کیا دیکھتا، تو سو رہا ہے تو کیا دیکھے گا، جا بس ہو جاتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، سو گئے۔ ایسا سوئے ہیں کل صبح میں 8 بجے اٹھے، ناچ گانا سب ختم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نہیں بچے، نیند کس نے طاری کیا؟ اللہ نے۔ تو اللہ ایسے حفاظت کرتا ہے۔ اگر وہی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس دن کر دیتے اور بعد میں نبی بن کے کہتے کہ ناچ گانا مت کرو، میوزک مت سنو، ڈانس مت کرو، تو ساتھیاں جو تھے نا فرینڈ کیا بولتے ہیں، کیا جتنی میں آج منع کرنے والے بنے، اس دن گئے نہیں ہمارے ساتھ میں ڈانس دیکھنے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کو گناہ سے ایسے بچاتا ہے کہ بعد میں کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی ان کی طرف بہتان نہ لگا سکے، گناہ کا کوئی الزام نہ لگا سکے۔ تو نبی کو خود خدا بچاتا ہے، اس لیے نبی گناہ نہیں کرتے۔ تو سارے انبیاء علیہ السلام گناہوں سے محفوظ ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ سنے ہوں گے، وہ جو زلیخا نام کی عورت تھی، مفسرین اور بھی دوسرے نام بتاتے ہیں، وہ اپنے گھر میں لے گئی، سب کفر ڈال کے 7 گھراں کا انتس لے گئی زنا کرنے کے لیے۔
اس کے گھر میں ایک مورتی پڑا ہوا تھا بت، اس میں کپڑا ڈال کے چھپا رہی ہے، تو یوسف علیہ السلام پوچھ رہے کیا ہے یہ؟ کہا یہ ہمارا خدا ہے، اس کو چھپا رہے ہیں، غلط کام کریں گے دیکھ لے گا۔ بولے کہ یہ ایسا کیسا خدا ہے کپڑا سے چھپا نہیں دیکھ سکتا؟ ہمارا خدا تو 7 سمندر کے نیچے گھسا دیکھتا ہے، اس سے شرم نہیں آتی؟ تم کو اس مورتی سے، یہ پتھر سے شرم لگ رہا ہے، عزت جا رہی ہے بول کے چھپا رہا ہے، کپڑا سے چھپاتی ہے۔ میرا خدا 7 سمندر کے نیچے گھس جاؤ تب بھی دیکھے گا، 7 زمین کے نیچے گھس کے گناہ کرو تب بھی دیکھے گا، تم کو اس سے شرم لگ رہا ہے، اس سے شرم نہیں؟ اور وہ بدماشی کر رہی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام بچنے کے لیے سب کفل ڈال گئے، 7 گھراں کے اندر ہیں، 7 دروازے میں کفل ڈال گئے، دوڑ گئے کہ غلط کام نہیں کرنا ہے، اور دوڑ گئے، دروازہ کھلتے گیا پٹافٹ، کفل ڈال گئے تو بھی ٹوٹ رہا ہے، کھل رہا ہے، کفل ٹوٹ رہا ہے، دروازے کھل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کھل رہا ہے، نکل گیا دوڑ کے باہر۔ تو یہ وہاں سے دوڑنا، دروازے کفل سب ٹوٹنا، دروازے کھلنا، کون کر رہا ہے یہ؟ اللہ۔ تو نبی کو اللہ بچاتا ہے یا نہیں؟ اللہ بچاتا ہے۔ جب اللہ بچائے تو گناہ کیسے کرے گا بتاؤ؟ اتنے بڑے بڑے پالے گاڑ ہیں دنیا میں چوراں، چلتے پھرتے پاکٹ مار لیتے ہیں، بھیڑ بھڑکا میں رہو یہ پاکٹ کٹ کر لیتے ہیں، موبائل نکال لیتے ہیں، پیسے نکال لیتے ہیں، ATM کارڈ چورا لیتے ہیں، CCTV لگا دو نہیں چوراتے ہیں کہیں کو۔ ان کو دماغ ہے، ذہن میں ہے کہ یار کیسے بھی کریں گے، ادھر ادھر چھیڑ چھاڑ CCTV میں آ جائے گا بول کے۔ جب CCTV بچا سکتا ہے چوری کرنے سے، زنا کرنے سے، تو خدا نہیں بچا سکتا ہے کیا؟ CCTV کے زیادہ پاور ہے، اللہ کے پاس زیادہ پاور ہے؟ تو جو اللہ نبی کو گناہ سے بچانے پہ آ جائے تو نبی گناہ کرے گا کیسے؟ کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ نبی کو بچاتا ہے، اس لیے نبی گناہ نہیں کر سکتے، اگر وہ چاہے بھی نا تو نہیں کر پائیں گے۔ اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اس دن بکریاں چرانے کے بعد ڈانس دیکھنے، ناچ گانا، تو اللہ نے بچایا، بچ گئے نہیں؟ ساتھیاں سب لے جا رہے ہیں، ان کے دوستاں فرینڈاں جتنے بھی ہیں سب چاہ رہے ہیں کہ تو بھی چل میرے ساتھ، اور اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ کہ میرا نبی بن رہا ہے، تو میرا نبی ہے، تجھے نہیں جانے کا۔ تو کس کی چاہت پوری ہوئی؟ اللہ کی، دوستاں کی؟ تو جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے چاہا کہ کوئی نبی میرا نافرمانی نہ کرے، کوئی نبی گناہ نہ کرے، تو اللہ کی چاہت پوری ہوگی، دوسروں کی پوری نہیں ہوگی، دوسروں کی چاہت پوری نہیں ہوگی۔ نبی کے لیے 4 چیزیں ہونا شرط ہے۔ ایک آدمی ہو، مرد ہو، اللہ نے بھیجا ہو، اور آدمی کی طرف بھیجا گیا ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ 4 چیزیں ہونا شرط ہے، کمپلسری ہونا۔ یہ 4 میں سے ایک بھی مس ہوا تو نبی نہیں۔ آدمی ہو، مرد ہو، اللہ نے بنایا ہو، سلیکشن ہوا ہو، الیکشن نہیں سلیکشن، سمجھتے ہیں نا؟ الیکشن اور سلیکشن، الیکشن آدمیاں ڈالتی، سلیکشن خدا کرتا ہے، سلیکشن خدا کی طرف سے ہو، اور آدمی کی طرف بھیجا گیا ہو۔ یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی تو نبی ہوگا، ورنہ اس میں سے ایک بھی مس کرے تو نبی بنتا نہیں۔ جیسے 4 بتایا نا، آدمی ہونا، مرد ہونا، اللہ نے بنایا ہو، آدمی کی طرف بھیجا گیا ہو۔ اس میں سے تمہیں ایک ہٹاؤ، آدمی ہونا، آدمی نہیں ہے، جنات ہے، شیطان ہے، فرشتہ ہے، نبی نہیں۔ مرد ہونا، دوسری شرط بتائیں نا، مرد ہونا، مرد نہیں ہے، عورت ہے، کھجا ہے، نبی نہیں رہے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ پھر اللہ نے چنا ہو، سلیکٹ کیا ہو خدا نے۔ آدمیاں ووٹ ڈال کے بنائے تو بنتا نہیں، نبی ہوتا نہیں۔ وہ آدمی کی طرف بھیجا گیا ہو، ہاں، جانوروں کی طرف نہیں، آدمی کی طرف بھیجا گیا ہو۔ یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی تو نبی ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ سنتے ہوں گے کہ جنت میں وہ پھل کھا گئے تھے، اس لیے ان کو جنت میں سے نکال کے دنیا میں بھیج دیا گیا، ان کو ڈال دیا گیا۔ وہاں پہ وہ نبی تھے یا نہیں؟ اب یہ 4 شرطیں ہیں، نہیں اس میں سے چیک کرو، جنت میں تھے تو نبی تھے یا نہیں؟ آدمی ہے، مرد ہے،
اللہ نے بنایا ہے، کس کی طرف بھیجے گئے؟ آدمی کی طرف؟ وہاں کون تھا؟ آدمی کی طرف بھیجے جائیں گے، وہاں کون تھا بھائی؟ کوئی تھا ہی نہیں، تو نبی کسے ہو گئے؟ اگرچہ اللہ نے بنایا تھا کہ نبی رہے گا یہ، لیکن وہاں کس کی طرف گئے تھے؟ وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں آدمی۔ یہاں آنے کے بعد نبی کی لسٹ میں آئے ہیں، دنیا میں آئے، ان کے بچے پیدا ہوئے، روزانہ دو بچے پیدا ہوتے تھے، دو روزانہ، ایک بیٹا ایک بیٹی روزانہ پیدا ہوتا تھا۔ اور آدم علیہ السلام اس دنیا میں آ کے 1000 سال رہے ہیں، کتنا بچہ ہوا ہے؟ کتنا ہوا ہے آپ گن سکتے ہیں؟ گن کے دیکھیے، روزانہ 2 بچے 1000 سال رہے ہیں، 2000 ہے کہ 2000؟ روز 2000 بچے جی 1000 سال سال کتنے بجے ہوئے؟ پورا دنیا روزانہ 2 بچے اور 1000 سال، 3,50,000 اتنے بچے ہو گئے، 3 لاکھ 3 لاکھ 7 لاکھ ہاں ڈبل گیا۔ تو 7 لاکھ ہو گئے نہیں؟ اب اللہ نے حکم دیا کہ ان کو سمجھاؤ، اللہ کے پیغام سناؤ، اللہ کا حکم سناؤ، اب نبی بن گئے۔ سمجھا رہی بات؟ مرد ہے، اللہ نے بنایا، خود مرد بنایا ہے، پھر آدمی ہے، 2 شرطیں پوری ہو گئی، اللہ نے بنایا ہے، تیسرا ہو گیا، چوتھا یہ 7-8 لاکھ جو پیدا ہوئے نہیں ان کو سمجھاؤ، اللہ کا پیغام سناؤ، آدمی کی طرف بھیج دیا نہیں، 4 مکمل ہو گئے، اب نبی ہیں۔ اللہ کی مرضی ہے۔ آج کل کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک عورت کو 5 بچے پیدا ہوئے اس زمانے میں، تو اللہ کی مرضی وہ جیسے چاہے کرے۔ بہرحال تو نبی ہو کے آدم علیہ السلام گناہ نہیں کیے ہیں، اور وہ بھی یہ وہاں جو کھائے تھے پرپاٹ سے کھائے تھے، ان کو یاد نہیں تھا، یہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے، بھول چوک معاف ہے، ان کو یاد نہیں تھا، جنت میں تھے آرام سے عیش، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سو رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں تھا میں مرد ہوں کہ عورت، نہیں معلوم تھا ان کو، وہاں آدم علیہ السلام کو مطلب احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہم مرد ہیں، ایسے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، فرشتوں کے صف میں فرشتوں کے ساتھ رہیں تو آپ جس کے صحبت میں ساتھ میں رہیں گے نا ویسا اثر پڑتا ہے، تو ان کو احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہم مرد ہیں، معمول سے رہتے تھے حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام۔ تو جیسے وہ پھل کھائے نہیں کپڑا سب نیچے اتر گیا، کپڑا اترا تو ان کو احساس ہونے لگا، پیشاب لگنا، لیٹرین لگنا، یہ سب ہوا، سب اپنا سامان دیکھے تو ارے یہ ہو گیا، شرم کے مارے ان کو یاد آیا کہ ارے اللہ نے اس سے یہ پھل کھانے سے منع کیا تھا، پورا کپڑا اتر گیا، تو پتے جنت میں جو ہے نہیں سب توڑ توڑ کے چپکانے لگے تھے، چھپانے لگے، پورا پہلے سے چھپانے کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی تھی، تو اللہ نے کہا کہ ہم تو منع کیے تھے، کیوں کھا گیا؟ تو یاد نہیں تھا، بھول گئے پرپاٹ سے، تو کہا کہ جو جیسا بھی ہو، اس پھل کی خاصیت یہ ہے کہ لیٹرین پیشاب سب ہوگا، یہاں جنت میں ویسا جگہ نہیں ہے، اس لیے اس کے لائق جو جگہ ہے وہاں پہنچا دے رہا ہوں، چلے جاؤ آرام سے، اللہ نے وہاں سے اتار دیا۔ تو بہرحال نبی گناہ نہیں کرتا اس لیے کہ اللہ کرنے نہیں دیتا، اللہ حفاظت کرتا ہے، اللہ بچاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو سارے انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ ہم لوگ گناہ کر دیتے ہیں، ہم لوگ سے ہوتے رہتا ہے، انسان ہے ہوتے رہتا ہے، تو سب سے بہترین گناہ گار انسان وہ ہے، گناہ گار کو اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما گئے، کلکم خطاؤون، فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سب کے سب گناہ گار ہو، وخیر الخطائین التوابون، کتنی بڑی بات بتا گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم سب کے سب گناہ گار ہو، اور تم میں سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرتا ہو، گناہ گار ہے اور بہترین ہے، کیا بات بتایا نبی نے، توبہ کیا کرے، روزانہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، روزانہ فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھیے،
اور عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ روزانہ پڑھیے. 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 100 مرتبہ اس کو پڑھ کے پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھا کیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دم سمپل سے آپ کو بتا رہا ہوں. یہ 100 مرتبہ استغفر اللہ جو پڑھے اس سے آپ کو کیا ہوا, گناہوں سے پاک ہوئے. جیسے پانی نہا کے پاک صاف ہوتے ہیں نا ویسے پاک ہوئے. اس کے بعد درود شریف پڑھا کیجیے سینٹ مارے جیسا. یہ روح کی غذا ہے. جسم کو بھوک لگتی ہے, کھانا پانی سب ڈالتے ہیں اندر, روح بھی ہے ہمارے اندر. اگر آپ کے اندر روح زندہ ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, تو اس کو بھی بھوک پیاس لگتی ہے, اور اس کی روزی اللہ کا ذکر ہے. تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ اور صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ روزانہ پڑھیے. انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکتیں, رحمتیں, فائدہ, مصیبتوں سے, پریشانیوں سے بچنا, یہ ساری چیزیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.